روزے سے متعلق روزہ جس طرح امت اسلامی پر واجب ہے، اسی طرح سابق ادیان کے ماننے والوں پر بھی واجب تھا۔ جیسا قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آیت نمبر 183 سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہ آیت شریفہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کے انبیاء اور ان کی امتیں شامل ہیں۔ یعنی کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے اور خدا کسی بھی امت پر معاف نہیں کیا، بلکہ ہر امت پر روزے واجب تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی اور فرمایا، کون سی چیز ہے جو تمہیں میری مناجات سے روکتی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار تو میری مناجات سے اجل ہے، مگر روزے دار کے منہ کی بو مبتو ہے۔ خدا نے فرمایا، میرے نزدیک ایک روزے دار کی نام مبدو بو مشک کی خوشبو سے زیادہ با ارزش اور بہتر ہے۔ اسی طرح جو قرآن کی آیت ہے کہ سابقہ جو ادیان اور امت تھیں، وہ جیسے مصری بھی جو بت پرست تھے، اور قدیمی یونانی وہ بھی بت کشا تھے۔ اسی طرح جو بدھ مذہب کے پیروکار ہیں، بدھ مذہب کے جو پیروکار ہیں، وہ سورج کے طلوع سے غروب تک روزہ رکھتے تھے اور اس کو یابو زتا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینے کی 15، 19 اور 23 تاریخ کو ان دنوں میں وہ لوگ جو ہے آرام کرتے تھے اور حتیٰ افطار کے لیے کوئی کھانا تیار نہیں کرتے تھے۔ تورات اور انجیل سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ یہود اور انصاری دوسری اقوام جب بھی غم اور مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو روزہ رکھتے تھے۔ غم اور اندھوں میں مبتلا ہونے پر روزہ رکھنا ہر قوم کا ایک عادی فعل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ روزہ 30 دن کا کیوں ہوتا ہے۔ امام جعفر شیخ صدوق امام حسن سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں آیا اور حضرت سے مختلف سوال کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ خدا نے آپ کی امت پر 30 روزے کیوں واجب فرمائے، جبکہ دوسری امتوں پر اس سے زیادہ تھے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب آدم ابو البشر نے بہشت میں اس درخت کا میوہ کھایا جس کو نہ کھانا چاہیے تھا، تو اس درخت کے میوے کا اثر، اس کی طاقت 30 دن تک حضرت آدم کے پیٹ میں موجود تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر 30 دن کی بھوک اور پیاس کو واجب فرمایا۔ یہ جو ہم رات کو کے وقت کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی، یہ ایک تفضل الہی ہے۔ حضرت آدم نے بھی 30 دن کا روزہ رکھا تھا، بس خدا نے 30 دن کے روزے میری امت پر بھی واجب فرمایا اور اس کے بعد آیت شریف کتب علیکم کی تلاوت فرمائی۔ یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو کہا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا۔ پروردگار عالم نے ماہ رمضان کو کیوں ہی منتخب کیا؟ پروردگار عالم نے شہر رمضان الذی انزلہ فی القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ تورات ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو، انجیل ماہ رمضان کی 12، زبور ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو، اور قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ یعنی کہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے اندر نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت جو بیان کی گئی ہے رسول خدا سے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا نے جابر سے فرمایا، اے جابر، یہ مہینہ رمضان کا ہے، جو اس مہینے میں اس ماہ کے دنوں میں روزے رکھے، رات کے کچھ حصے کو عبادت میں گزارے، اپنے پیٹ شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو لگام دے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح مہینے سے نکلے گا۔ پس جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کتنی اچھی حدیث ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، ہاں جابر، مگر کتنے سخت شرائط ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روزہ صرف رمضان کے مہینے میں کیوں رکھا جاتا ہے اور دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن میں حق اور باطل کے درمیان فرق والا ڈالا۔ جیسے خدا فرماتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔ اسی مہینے میں رسول خدا پر وحی نازل ہوئی۔ اسی مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل واضح کی جاتی ہے اور یہ اول سال کا سرمایہ ہے۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آئندہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، نیکی بدی، فائدہ نقصان، زندگی موت اور تمام مسائل کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔